ڈاکٹر صاحب آخری بات میں تھوڑا سا ایک چیز جو آئی ہے پچھلے کچھ صرف پاکستان میں نہیں ورلڈ لیول پر بوگس سائنس کے آپ کہیں نہ کہیں سے پیپر پبلش کر دیں اور چھاپتے جائیں اور پیئر ریویو سسٹم بالکل ہی چونکہ اب ہو گیا کہ آپ فیس دیں اس کی پیمنٹ دیں تو جرنلس کو تو وہ آپ کو پیپر بھی آرام سے ریلیٹیولی ایزیلی چھپ جاتا ہے. تو ایک جو پیئر ریویو کی خوبصورتی تھی وہ مان پڑ گئی اور اب ہر طرف آپ کو پتہ ہے بچہ جو اسٹوڈنٹ چاہے بی ایس کا اسٹوڈنٹ کیوں نہ وہ پہلے بات کرتا سر میں نے پیپر چھاپنا ہے. یہ جو چیز چل پڑی ہے جی بڑے مسائل بعد میں ہو گئے ہیں کیونکہ یہ تبدیلی آئی ہے. یہ جو پرچے چھاپنے کی پہلے پریشر بنتا تھا اس طرح کا نہیں تھا. مگر یہاں پاکستان میں ایک مسئلہ تھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے اپنا بڑائی بتاتے تھے, نکلتا کچھ بھی نہیں تھا. کوئی ایکچول آؤٹ پٹ بھی ہونا چاہیے کہیں, مگر تھا نہیں. علامہ مشرقی کی بات بڑی کی جاتی تھی کہ انہوں نے یہ کر لیا وہ کیا, نکلا کیا؟ کچھ بھی. شاعری میں نکلتا آیا وہ شاعر, مگر سائنس کی طرف پہ یہ کچھ اور نہیں. اکنامکس میں بنگال میں نکلتا آیا, یہاں کوئی نہیں. یہاں کے لیے نہیں کچھ ڈیولپ شروع میں مسلمانوں میں ہوا نہیں تھا. یہ مشکل ہمیں تھی. وہ سارے پھر بیٹھ کے باتیں کرے کہ کتنے بڑے ہیں, مگر بیسکلی وہ بات ہو رہی تھی پدرم سلطان بود. جبکہ اپنے کیا کر کے دکھایا تو وہ کچھ دکھانے کے قابل تھے نہیں. یہی کہ اس پہ کرنا چاہیے کچھ, زور کچھ حد تک اس پہ ہونا تھا, مگر پھر اتنا بھی زیادہ زور نہیں تھا کہ کچھ نہ کچھ پرچے نکال کے کوئی آؤٹ پٹ ہو. بعد میں جب سلام مجھے کہتے تھے کہ یہ کام وہاں کرنا چاہیے کچھ نکلے, تو پھر میں اس پوزیشن میں ہوا. میں نے کہا کہ یہ جی ہم نے بہت کچھ کر لیا ہے, یہ ڈیولپر ہم پرچے اتنے لکھ رہے ہیں. یہ میتھس ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں چھوڑو, یہ کیا ہے پرچے اتنے لکھ رہے ہیں. How many new ideas have come out of Pakistan? وہ سوال تھا. بالکل صحیح. Not how many papers have come out, how many new ideas have come out. ہوا یہ ہے کہ جب یہ پیئر ریویو کے ساتھ وہ ساتھ پبلیکیشنز پہ زیادہ زور, پھر وہ بن گیا کہ لوگ پرچے لکھتے چلے, ایک دوسرے کو سائٹ کر رہے ہوں تو پیئر ریویو ان کو اپروو کر دے گا. وہ کر یہی رہے کہ دبا کے ایک دوسرے کو سائٹ کرتے چلے اور وہ پرچے نکلتے آئے. سینکڑوں میں ایک سال میں لوگ نکال رہے, وہ چلنے پہ آ گیا. اور کئی غلط مینی ٹوٹلی رانگ پیپرز وہ بھی نکل رہے. اور بات یہی کہ کیونکہ پریشر اتنا ہے لوگ سارے کر رہے, جو ریفریز ہوتے تھے پہلے سوچ بچار کے بعد ٹھوک بجا کے پھر مانتے تھے. آج کل کسی کو فرصت ہی نہیں, کیونکہ وہ تو پرچے لکھ رہے ہیں, وہ کہاں سے دیکھے. کرتے کیا ہیں, پرچہ جو آیا اس کے پیچھے دیکھا ریفرنسز, کتنی میری ریفرنسز ہیں, ہاں یہ کافی, یہ ذرا کم ہے, اس کو ذرا اور کر دو, تو پھر یہ چھاپ دیتے. وہ کرنے پہ رہے. کئی چیزیں بہت غلط ہو گئی دنیا بھر میں, مگر پاکستان میں خاص طور پہ ہم نے ترقی کی تھی, آگے نکل گئے تھے, مگر پھر ہم سسٹین نہیں کر پائے. طلباء پہ زور نہیں دیا جا رہا. پرچے لکھنے پہ زور اگر ہوگا تو استاد کو فرصت نہیں کہ طلباء کو پڑھائے. ٹھیک, جو میں نے جہاں سے سیکھ کے آیا, جیسے خواجہ مسعود تھے وغیرہ, میرے والد تھی, چاہے استاد اس طرح نہیں کہلائے, مگر جو زور تھا سمجھنے سیکھنے میں, جو طریقہ تھا کہ
طلباء کو خود سیکھنے کی صلاحیت جی دی جائے. میں نے خود اوروں پہ کر کے دیکھا، کر لیا تھا، کیا کافی آگے، مگر لے دے کے اب وہ سارا بگڑ گیا اور پانی پھیرا جا رہا ہے. لیکن کوئی طلباء کے لیے، نئے ریسرچرز کے لیے کوئی آپ پیغام دینا پسند کریں گے؟ امید کوئی ایسا جو امید کا وے فارورڈ؟ میں کیا کہوں، ایک میں کہتا رہتا ہوں کہ کیا طریقہ ہے کہ اب اس میں سے نکلے جو مصیبت میں پڑے ہوئے. تو ایک تو جو تعلیم کے شعبے میں میرا جواب یہ ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس جواب ہوتا تو اس حال میں ہم نہ ہوتے. جی میرے پاس جواب نہیں تھا تو تبھی ہم اس حال میں پہنچے. ساری کوششوں کے باوجود یہ اس حال پہ پہنچے اس لیے کہ میرے پاس جواب پورا نہیں تھا. مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ تم لوگوں کے پاس جواب نہیں آئے گا. تمہارا کام ہے تم دیکھو اور اس کا کوئی حل نکالو آگے. میں مدد اس حد تک دے سکتا ہوں کہ بتاؤں کہ کیا غلط ہو گیا، کیوں غلط ہو گیا، کیسے غلط ہو گیا. مگر نئے لوگوں کی ضرورت ہے. میں بڑھاپے میں امید یوں بھی نہیں رہتی. نوجوان کا ہے کہ وہ امید ہو. وہ نوجوان جو ہیں ان کی اگر امید نہ ہو سوائے یہ کہ اور پیسے مل جائیں، اور پیسے مل جائیں، اور پیسے مل جائیں، یا ہم ترقی کرتے ہوئے وہ اوپر ہم وہاں سی ای او بن جائیں گے، وہ بن جائیں گے، صدر بن جائیں گے، وزیر اعظم بن جائیں گے. یہ نہیں ہے. ملک کے خاطر کیا کر پائیں گے وہ نہیں کوئی دیکھ رہا. امید اس کی ہونی چاہیے، ملک کے لیے امید ہونی چاہیے. وہ لوگ چھوڑ گئے. اگر ان میں کچھ جذبہ ہوتا، جوش ہوتا، وہ چاہیے تھا، وہ نہیں ہے. صحیح. چلے نوجوانوں کے لیے کم از کم یہ تو ہے کہ اب ان کے پاس ایوینیوز ہیں، وہ اپنے آپ کو پوری طرح یوٹیلائز کریں. آپ کی زندگی بہت بڑی مشعل راہ ہے. پوری دنیا میں آپ نے اپنا جہاں جہاں گئے آپ نے اپنا نام کمایا، دکھایا اپنے سکلز کو، اور اپنا آپ نے اپریشیشن لی. تو نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے آپ کا. بقیہ وقت کافی ہو گیا ہے کیونکہ مجھے وقت کہا جائے. میں یہ کہہ لوں کہ ایک چیز اور پیغام دینے کا ہے کہ اپنے آپ کو محدود نہ رکھے. یہ نہیں ہے کہ ایک مضمون ہی کر سکتے ہیں اور اس کا بھی ایک حصے کے حصے کے حصے کا حصہ. علم وسیع ہے. جو کنٹریبیوشن کرنی ہے ہر پہلو میں ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے. مختلف مضامین کا آپس میں جہاں ملاپ آتا ہے، جہاں جوڑ آتا ہے، سب سے زیادہ ترقی ادھر ہوتی ہے. صحیح. وہ دیکھنا چاہیے. ساری چیزیں مختلف سمجھنی چاہیے. ایک آج کل رواج بنا ہوا ہے میں نے یہ سیکھ لیا، یہ اپلائی اس میں ہو سکتا ہے، تو وہ جو ان کا مسئلہ ہے میں اس کو حل کر دوں گا. جن کا وہ مسئلہ وہاں تھا اس مسئلے کو بھی تو سمجھیں پہلے. صحیح. سمجھے بغیر اس کا حل دینے کے معنی نہیں. پہلے وہ سمجھیں کہ وہ مسئلہ کیا تھا، وہ مضمون اندر جا کے سیکھ کے پھر اس میں اپلائی کرے. صحیح. جو چیز کرنی ہے نئی ریاضی میں اکنامکس میں استعمال اپلائی کر رہا ہوں تو پہلے اکنامکس سیکھ لوں، اس سے کے بغیر کام نہیں بنتا. بالکل صحیح سر. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کا آنے کا، اور بہت ہی سیر حاصل گفتگو ہوئی. مجھے یقین ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی نوجوان جنہوں نے یہ پروگرام سنا، طالب علم، ریسرچرز، وہ اس سے بہت فائدہ اٹھائیں. بہت شکریہ. ملنے کے نہیں
کا شور